بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. حاضرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے. کل کے درس میں ہم نے یہ بتایا کہ ان کی شخصیت، علاقہ اور ماحول کیا تھا جہاں انہوں نے آنکھیں کھولی، اور جس گھر میں آنکھیں کھولی. ساتھ ہی ساتھ یہ تذکرہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی سے انہیں رشد و ہدایت دی، ملکوت السماوات والارض کا دیدار کرایا، انہیں یقین والوں میں بنایا، اور پھر ان کی 2-3 نبوت کی دلیلوں کا تذکرہ ہوا، قرآن کی آیتیں اور بعض حدیثیں. میں نے بتایا کہ میرے سامنے موسوعہ ہے، اس میں اور بھی دلیلیں ہیں. سب سے بڑی بات تو بہت واضح ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی دلیلوں کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. آپ کا چرچا ہے، اور زیادہ اہم پہلو یہ ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی آپ کی نبوت کے قائل ہیں، متفق ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ مشرکین کی جماعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا تھے، ان سے اپنا تعلق بتاتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ملت پر قائم رہنے کا دعویٰ بھی کرتے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کیا. ایک آگے انہوں نے عنوان دیا ہے موسوعہ. میں نے موسوعہ کا ذکر کیا، سامنے رکھا ہے. یہ علماء کی پوری کمیٹی اور جماعت مل کر تیار کرتی ہے. تو اس میں انہیں اگلی دی ہے کہ آپ کی نبوت، نبوت کے بعد آپ کے دلائل نبوت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو مبعوث کرتا ہے تو لوگوں کے سامنے اس کے پیغمبر حق اور نبی برحق ہونے کے اتنے دلائل واضح بیان کرتا ہے، اتنے دلائل رکھتا ہے کہ کسی کو شک شبے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہ جائے. کوئی یہ بہانہ نہ کر سکے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آپ کی نبوت واضح نہیں تھی. تو عام طور سے جس قوم میں کوئی نبی مبعوث ہوا، آپ تاریخ پڑھ لیجیے، قرآن حدیث میں تذکرہ دیکھیے، اس قوم کی جیسی عقل شعور تھا، اس زمانے کا جیسا ماحول تھا، تقاضے تھے، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں یا اس قوم میں آنے والے نبی کو معجزہ دیا. جادو کا زور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو ایسا معجزہ ان کو دیا جس کے سامنے جادوگروں کا مقابلہ ہو، اور انہیں یہ احساس ہو کہ ہمارا علم جو جادو کا ہے وہ انسانی طاقت کے دائرے میں ہے، اور یہ جو سامنے معجزہ ہے وہ انسانی طاقت سے باہر ہے. اور جیسے ہی انہوں نے عصائے موسیٰ کا کرشمہ اللہ کی طرف سے جو تھا دیکھا، فوراً ایمان لے آئے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں رضی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں کہتے ہیں کہ طبابت کا، طب کا، حکمت کا زور تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ایسا دیا گیا کہ مادرزاد، اندھا، کوڑھی، جزامی اور مردہ یہ ٹھیک ہوتے تھے. بِإِذْنِ اللَّهِ کہنے سے مردہ جی اٹھتا تھا. یہ تمام اطباء کے لیے چیلنج اور بالکل واضح نشانی تھی کہ یہ کوئی طبیب ڈاکٹر کے بس کی بات ہی نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نام سے شفا والا معاملہ کرتے ہیں. ایسے ہی آپ سب کو دیکھ سکتے ہیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے بعد آپ کو بھی ایسی دلیلیں اور معجزات دیے گئے جس کے اظہار سے دنیا کے یا قوم کے وقت کے بادشاہ کے لیے کوئی شک کی، انکار کی گنجائش نہ بچے. چنانچہ ان کی نبوت کے دلائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں ان کا واقعہ بیان کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان کو سب نے مل کر ایک دہکتی بڑی آگ میں جھونکا، پھینکا، لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آگ سے کہا ہاں یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، انہوں نے آپس میں کیا کہا تھا؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ان کو جلا دو۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ اس نے بتوں کو توڑا ہے، ان کو آگ کے سپرد کر دو، ہاں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ کل یہ آیت آئی تھی، سوال اٹھایا تھا کہ عابد معبود کی مدد کی بات کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا سورہ انبیاء میں، قلنا یا نار کونی بردا و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی کہا، یعنی کبھی سردی بھی زیادہ ہوتی ہے تو تکلیف دہ ہو جاتی ہے، تو ایسی ٹھنڈک جو آرام دینے والی ہو، سلامتی والی ہو ابراہیم پر۔ وہ ارادوا بہ کیدا، انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ چال چلنا چاہی، ان کا ارادہ تھا سازش کرنا، چال چلنا، لیکن فجعلناہم الاخسرین، تو ہم نے انہی کو بڑے گھاٹا اٹھانے والا بنا دیا۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی انسان اس سے انکار نہیں کرے گا کہ آگ کی خصوصیت اور تاثیر ہے جلانا۔ ایک آگ جل رہی ہو، کوئی انگلی ڈالے گا تو کیا ہوگا؟ جو بھی ڈال دے آگ جلا دے گی، تو اس میں تپش ہوتی ہے، جلاتی ہے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلانے والی نہیں رہ گئی، بلکہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی، گل و گلزار بن گئی، جو ہمارے یہاں تصور ہوتا ہے کہ وہ باغ جیسی بن گئی۔ اگر وہ ایسی رہی ہو کہ آگ جل رہی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اس میں مزہ آ رہا ہے، ٹھنڈک مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، تو آگ کی تاثیر بدل گئی۔ یہ دنیا کے کسی بھی انسان، کسی بھی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اسی ذات کی طرف کی قدرت کا حصہ ہو سکتا ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یہ چیز پیش کی، یہ تو بہت بعد کی تھی، اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت قدم قدم پر ظاہر ہو چکی تھی، ان کی دعوت میں، ان کے بیانات میں، ان کی حجت میں، ان کے مناظرات میں جو قوم سے کیا۔ ایک اور دلیل ان کے معجزے کے طور پر جو ہمارے سامنے ہے، یہ ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 2 یا اس سے زیادہ مقام پر ایک واقعہ ذکر کیا۔ مثال کے طور پہ اللہ نے کہا سورہ ہود میں، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ، ہمارے رسول، یہاں فرشتے مراد ہیں، 2 فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ وہ خوشخبری کے ساتھ پہنچے اور کہا کہ سلام، تو حضرت ابراہیم نے بھی سلام کا جواب دیا۔ تو قالوا فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا گائے کا، بیل کا بچہ لے آئے۔ مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کے بارے میں جو واقعات قرآن میں بھی جو اشارہ ملتا ہے اور احادیث میں بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز، بڑے مہمان نواز۔ ابھی جو آ رہے ہیں یہاں بھی آگے کے سیاق سے اور سورہ زاریات میں جو آیتیں ہیں اس سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پہچانا نہیں، یعنی اجنبی تھے، نئے لوگ تھے، لیکن گھر آئے ہیں۔ تو قرآن کا بیان دیکھیں کہ زیادہ دیر نہیں گزری، ایک بنا ہوا بکرا تیار کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کے لیے پیش کر دیا۔ لیکن جب دیکھا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، نکروا، تو جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بکرے کی طرف جو بطور ضیافت پیش کیا ہے کہ اسے نوش فرمائیں، تناول فرمائیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اجنبیت محسوس کی کہ کھا نہیں رہے ہیں۔ اس میں ایک اشارہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کوئی آ رہا ہے اور آپ کی خوبی کو، ضیافت کو قبول نہیں کر رہا ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے کہ جب میں آپ کے گھر نقصان پہنچانے آیا ہوں، آپ سے دشمنی کرنے آیا ہوں، تو آپ کے گھر کا نمک کھانا، نمک ہی نہیں شکر کھاؤں گا نہیں۔ تو یہ ایک خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کچھ برے ارادے سے آیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم ان سے اجنبیت محسوس کی، مطلب ان سے ان کو ایک ایسا لگا کہ یہ کون لوگ ہیں، انجان ہیں۔ وہ اوجسا منہم خیفہ، اور ان سے خوف محسوس کیا۔ غور کیجئے حضرت ابراہیم کون ہے، کیا درجہ ہے، یہ کب کی بات ہے، ہجرت ہو چکی ہے،
حضرت ابراہیم انہیں اپنے علاقے سے جا چکے ہیں، یہ آگ میں ڈالے جانے کا اور یہ سب واقعہ ہو چکا ہے. ہاں، اس کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس 2 فرشتے آ رہے ہیں. ہاں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہیں رہے ہیں. کتنی بڑی دلیل ہے. ایسے بہت سے واقعات انبیاء کے بارے میں جو قرآن نے نقل کیا، سیرت طیبہ میں آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پڑھیں. جب تک ایسے کئی مقامات پر پتہ ہی نہیں چلا، تب تک اللہ نے بتایا نہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام عالم الغیب نہیں تھے. اب انبیاء کا یہ معاملہ ہے. ہمارے یہاں بزرگان دین اور اولیاء اور صالحین کا مرتبہ دلوں میں ان کی عظمت اور عقیدت بٹھانے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے گڑھ کر لوگ ایسے ایسے واقعات لاتے ہیں کہ ان واقعات میں جو کردار بیان کیے جاتے ہیں، ان واقعات سے لگتا ہے کہ قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جو حیثیت، مقام، شخصیت کا معیار بتایا ہے، یہ بزرگان دین ان انبیاء سے بھی زیادہ اونچے مرتبے والے ہو گئے ان واقعات سے، جو ہمارے ہاں بہت عام ہے. لوگوں کو اسی میں مزہ آتا ہے، لوگ اسی کو دین سمجھے ہوئے ہیں. جو دین کے خلاف ہیں، قرآن حدیث کے خلاف ہیں، عقیدہ بگاڑ رہے ہیں، شرک کی طرف لے جا رہے ہیں. کیونکہ شرک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا مقام اور درجہ یا حق کسی اور کو دیا جائے، اور ایسا کرنے کے لیے پہلے ان کو، جن کو اللہ کا مرتبہ دلانا ہوتا ہے، ان کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. شرک یہی تو ہے، یہی پوری تاریخ یہی ہے. اب جو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، اور ہم جیسے کچھ لوگ اگر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ غلط ہے، یہ مبالغہ ہے، غلو ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے، تو یہ جو ماننے والے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں. بہت نازک اور بہت ہی ایسا مقام ہے کہ آدمی آسانی سے پھسل جاتا ہے. تھوڑا سا شعور پیدا کیجیے، قرآن کو پڑھیے. انبیاء کرام علیہ السلام کی شخصیات اور ان کے واقعات میں اگر آدمی تھوڑا سا غور کر لے، جو ہم قصص الانبیاء پڑھ رہے ہیں نا، تو اس قسم کی گمراہیوں سے محفوظ ہو جائے. لیکن لوگ اپنی عقل و شعور کا استعمال نہیں کرتے. ہاں، اور کیوں کریں گے جب اللہ تعالیٰ نے توفیق سے محروم کر دیا. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ان سے نکران، اجنبیت محسوس کی، ان سے ایک قسم کا وہ ان کو الجھن ہوئی اور وہ دل میں خوف محسوس کیا. ظاہر سی بات ہے، نہیں پہچانے تھے. یہ عبارت بتا رہی ہے. اور پھر آگے کہا قالوا لا تخف. جب فرشتوں نے دیکھا حضرت ابراہیم کی حالت یہ ہے، تو آپ نے کہا، ان دونوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، آپ ڈریے مت، خوف مت کھائیے. انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم کو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے. لوط علیہ السلام خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اور آگے ہم پڑھیں گے حضرت ابراہیم کی کوششوں اور دعوت و تبلیغ کی محنتوں سے آپ کی بیوی کے علاوہ قوم سے یہی ایمان لائے تھے حضرت لوط علیہ السلام، جو بھتیجے بھی تھے. وامرأتہ قائمۃ، اور ان کی بیوی وہاں کھڑی ہوئی تھی. جب انہوں نے کہا کہ ہم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، وہاں ان کی بیوی کھڑی تھی. فضحکت فبشرنا، تو وہ ہنس پڑی اور ہم نے انہیں بشارت دی. دیکھیے ہنسے گی کب؟ جب بشارت اور خوشخبری ملے گی. لیکن اس آیت میں پہلے ہنسنے کا ذکر ہے. مطلب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو مقدم کیا جاتا ہے اس کے نتیجے اور اہمیت کے طور پہ. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہاں اس آیت میں قرآن کی دوسری آیت ہے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے، نرمی آ گئی. تو جملہ اگر سیدھا کریں گے تو لنت لہم برحمت اللہ، اس طرح کا جملہ ہونا چاہیے کہ آپ نرم ہو گئے اللہ کی رحمت کے، لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے نرم ہو گئے. لیکن اس کو مقدم کیا کیونکہ وہ اس میں زیادہ اہمیت کا پہلو ہے. بہرحال یہاں خوشخبری کا تھا، اور یہی بات سورہ ذاریات میں ہے. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا. ہاں آگے وہ جملہ کہ اس نے وہ ہنس پڑی اور ہم نے فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی. وَمِن وَرَائِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت، بیٹے ہی نہیں پوتے کی بھی بشارت دی جا رہی ہے. بیٹا ہی نبی نہیں، پوتا بھی نبی ہونے والا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں جو ہم پڑھتے سنتے ہیں، اس کا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا اس کا معاملہ ہو رہا ہے کہ آپ جتنا اللہ کے لیے جیئیں گے، جینے کا اور قربانی دینے کا مظاہرہ کریں گے ظاہر باطن میں، جتنا اللہ والے بنیں گے، اللہ کی طرف سے آپ کو اتنی زبردست نعمتیں، رحمتیں ملے گی. ایک آدمی کو بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ کو، اور وہ بھی بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں آپ کو بیٹا ملے گا، بیٹا بھی نبی ہوگا. اور اس بیٹے کے بعد ایک اور اس کا بیٹا ہوگا، وہ بھی نبی.
ہاں، اور پھر ان کے بیٹے ہوئے وہ بھی نبی حضرت یوسف علیہ السلام. تو ہم نے بشارت دی اسحاق کی، اور ان کے بعد اسحاق کے بعد یعقوب کی. تو جب انہوں نے سنا قالت یا ویلتا الیدُ وانا عجوز، کہ اس نے کہا ہائے، ارے حیرت کی بات، یا ویلتا یہاں تعجب سے ہے. ہاں حیرت، کاش کیا میں بچہ پیدا کروں گی، جنوں گی، ہاں جبکہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں بوڑھی ہوں، تب بھی مجھے ولادت ہوگی. تو وہ کہہ رہے ہیں وہذا بعلی شیخا، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں. وہاں عقیم کا لفظ بھی ہے، بانجھ بھی ہو گئی ہوں، یعنی اب بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت میرے اندر نہیں رہی، طاقت نہیں رہی. اور یہ میرے شوہر جو ہے یہ بھی بزرگ و بوڑھے ہو گئے ہیں. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بہت تعجب کی بات ہے. تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم سے، امر سے تعجب کرتے ہو؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں تم پر اے اہل بیت. فرشتے اہل بیت کس کو بول رہے ہیں یہاں؟ جی بات کس کی ہے؟ تعجب کون کر رہا ہے؟ یعنی تعجب میں انکار نہیں تھا، حیرت کی بات ہے. ہمیں ارے ایسا ہوگا کیا؟ اگر ہمیں یقین بھی ہے تو ایسے امور پر تعجب ایک فطری رد عمل ہے. ہاں ان کو انکار نہیں تھا، حضرت ابراہیم کا گھرانہ تھا، مومن تھے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر شک نہیں تھا، لیکن تعجب تو تھا. تو جب تعجب کیا تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اے اہل بیت، کیا تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر شک ہے؟ شیعوں اور رافضیوں کو یہ آیت پڑھنی چاہیے، لیکن اس کی بھی وہ الٹی تعویل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط اور یہ مقصود ہے اور اہل بیت سے وہ مراد ہے. کتنا پاگل پن ہے جب آدمی ہدایت اور حق کو قبول نہ کرنے کی ٹھان لے اور توفیق سے محروم ہو تو دین کے اجالے بھی اندھیرے معلوم ہوتے ہیں. یہ دیکھیے کتنی صاف بات ہے. فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے، بیوی کے جب خوشخبری دی تو بیوی کا رد عمل آ رہا ہے، ہاں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ بہت تعجب کی بات ہے. میں بوڑھی بانجھ ہو گئی اور میرے شوہر بوڑھے ہو گئے ہیں، کیا میں اب بچہ پیدا کروں گی، مجھے ولادت ہوگی؟ تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم تعجب، مخاطب میں کہنا زور اس پہ دینا چاہتا ہوں، عبارت میں دیکھیے تعجب مخاطب کون ہے یہاں؟ عطا عجبینا، کہاں ہے عطا عجبینا؟ یہ مؤنث خطاب کا، مخاطب مؤنث کا صیغہ ہے جو فرشتے کہہ رہے ہیں. یعنی اس صیغے میں حضرت ابراہیم نہیں ہے، مخاطب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، ہاں حضرت سارہ علیہ السلام ہے. اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہو؟ عورت سے خطاب ہے. رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر ہیں. اور ہم بھی درود ابراہیمی میں دعا کرتے ہیں نا، اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہ بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم. ہم بھی برکت کی دعا کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. یہ اللہ نے کہا کہ تم پر اہل بیت اللہ کی رحمتیں ہیں. آگے کہا رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، وہ حمید ہے، تعریفوں والا ہے، جس کی حمد کی جاتی ہے. تعریفوں والا ہے ساری خوبیوں والا، اور مجید ہے یعنی بزرگی، مجد و شرافت کے جتنے بھی اوصاف، ضروریات، تقاضے ہیں، سب اس کے اندر کامل درجے میں ہیں. مجید بھی اللہ کے ان ناموں میں سے ہے، حمید اور مجید دونوں، جو ایک نام ہے بہت سارے ناموں کے معانی اس میں سمٹے ہوئے. سورہ ذاریات میں اللہ نے آخر میں کہا جب انہوں نے بشارت دی فاقبلت امرأتہ فی سرۃ فسکت، انہوں نے تعجب سے، حیرت سے وہ متوجہ ہوئے اور اپنی پیشانی کو ٹھوکا اور کہا وقالت عجوز عقیم، ایک بوڑھی اور بانجھ عورت، اس کو بچہ ہوگا، آپ بشارت دے رہے ہو؟ تو قالوا کذالک قال رب، کذالک قال رب، تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی تمہارے رب نے کہا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، وہ بڑی حکمت والا، کامل حکمت والا اور علم والا. یہاں دیکھ رہے ہیں اس واقعے کو نقل کر کے عبد الرحمن بن ناصر السعدی، جن کی تفسیر مشہور ہے، تفسیر سعدی، ماضی قریب کے سعودی عرب کے بہت بڑے عالم اور مفسر قرآن گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں اس آیت میں کہ ان اتیان الولد والبشارۃ بہ من سارہ وہی عجوز عقیم یعد معجزۃ لابراہیم وکرامۃ لسارہ ففیہ معجزۃ نبی وکرامۃ ولی. بڑے پیارے استدلال کیا، علماء کی نظر دیکھیے. کہا کہ بچے کا اس طرح آنا، ہاں، اور سارہ کو اس کی بشارت دینا،
حضرت سارہ علیہ السلام سیدنا ابراہیم کی بیوی ہے، حضرت اسحاق کی والدہ، کہہ رہے ہیں یہ جو واقعہ ہوا جبکہ وہ بوڑھی ہے، بانجھ ہے، یہ حضرت ابراہیم کا معجزہ شمار کیا جاتا ہے، اور حضرت سارہ کی کرامت، وہ نبیہ نہیں تھی نا، عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوا، تو ان کی کرامت ہے۔ اب کوئی یہ بول دے کہ حضرت ابراہیم کا معجزہ ہے، بس ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کا معجزہ ہے، صحیح بات ہے، لیکن حضرت سارہ کا بھی تو معاملہ ہے نا، جیسے حضرت مریم کا ہوا، حضرت مریم کے لیے حضرت عیسیٰ کی ولادت حضرت عیسیٰ کے لیے معجزہ ہے، اور حضرت مریم کے لیے کرامت ہے، بے موسم پھل بھی ان کی کرامت تھی، تو یہ کرامت ہے، وہ کرامت ولی، اور ولی کی کرامت ہے، تو معجزہ اور کرامت ہے، لیکن یہ اللہ کی طاقت سے ہے۔ اور یہاں یہ بھی دھیان رہے کہ کسی انسان کے اللہ کا ولی ہونے کے لیے کرامت کا ہونا، خرق عادت چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت۔ بہت سے اللہ کے اولیاء، اور اولیاء سے کہیں زیادہ اونچا مقام صحابہ کرام کا ہے، لیکن ہر صحابی کے بارے میں کیا ہم جانتے ہیں کہ ان کو اللہ نے کرامت دی؟ لیکن وہ اولیاء سے اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ ایک ضمناً پھر اس کے بعد یہ کچھ دلیلیں نقل کی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسے نبوت کی دلیلوں میں سے یا ایک چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اور نبی پر وحی نازل کرتا ہے، تو ایک وحی تو حدیث سنت کی شکل میں ہوتی ہے، خواب کی شکل میں ہوتی ہے، اور ایک کتاب یا صحیفوں کی شکل میں ہوتی ہے، توریت، زبور، انجیل، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد پر نازل ہوئی، قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابراہیم کی کوئی کتاب تھی کیا؟ تو یہاں عنوان لگایا ان کی کتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے، صحف، سورہ اعلیٰ ہر جمعہ میں پڑھتے ہیں، اس کے آخر میں ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، تو کہا اللہ نے ان پر صحیفے نازل کیے، اور اس میں ذکر بعض احکامہا فی القرآن، جس کے بعض احکام، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم کے صحیفے میں جو تعلیمات دی تھیں، اس کے کچھ احکام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا۔ ویسے بھی قرآن کو عمومی طور سے اللہ نے کہا کہ یہ مہیمن ہے پچھلی کتابوں، محافظ، نگراں، فیصل، جو بھی معنی کریں، فیصل معنی کرتے ہیں، تو جہاں اس کا یہ معنی ہے کہ پچھلی کتابوں کو اگر کچھ چینج تبدیلی کی گئی، غلط سلط بات کر دی گئی ہے، صحیح کو بگاڑ دیا گیا ہے، تو قرآن اس کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی ان کی جو تعلیمات تھیں، اور بعد کے اس زمانے کے قرآن کے نازل ہونے سے قیامت تک کے انسانوں کو جن چیزوں کی ہدایات اور احکام کی ضرورت تھی، قرآن نے ان پہلی کتابوں کی ان تعلیمات کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، قرآن میں اس کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، یہ بڑی بات۔ تو قرآن نے اس کی بعض احکام کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا نہیں ان کو خبر دی گئی اس چیز کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ آئے گا تو وہاں بات کریں گے کہ کیا توریت اور صحیفے الگ تھے یا ایک ہی تھے، کچھ علماء کے الگ الگ اقوال ہیں۔ وہ ابراہیم الذی وفا، اور وہ ابراہیم جس نے وفاداری کی، یعنی ہر چیز کو، اللہ کے ہر حکم اور ہر عہد و پیمان کو پورا کیا۔ اللہ تذر وازرۃ وزر اخری، تو صحف ابراہیم نے، صحف موسیٰ میں اور ابراہیم کے صحیفے میں کیا آیا؟ ان کی تعلیم میں یہ تھا کہ اللہ تذر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی، یا نفس کہیں، کوئی بوجھ اٹھانے والا نفس کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی گناہ کسی نے کیا، اس گناہ کا وبال، عذاب کسی اور پر نہیں آئے گا۔ مثلا میں نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو میرے غلطی کا نتیجہ میرا بیٹا، میرے فلاں اور میرے فلاں نہیں بھگتیں گے۔ کوئی کہا کہ جس نے گناہ کیا ہے وہی بوجھ اٹھائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو اجر جو ملنا ہے، اچھائی کا نتیجہ، اچھا نتیجہ جو ملنا ہے، کیا ملے گا؟ جو خود اس نے کوشش کی، اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جو اس نے کوشش کی۔ آپ نے کوشش کی تو آپ کو نتیجہ ملے گا۔ لیکن آج کل لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ تیرے رسول اور فلاں بزرگ کے وسیلے سے مجھے اولاد دے دے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تیرا فلاں بندہ بہت اچھا ہے، جیسے بولتے ہیں نا بحق السائلین بحق الصالحین، صالحین کے حق سے اللہ مجھے یہ دے دے۔ تو صالحین کا حق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے کہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو گویا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے اگر مانگا جائے اور مانگنے کے آداب کے ساتھ تو میں دعا ضرور قبول کر لوں گا، ادعونی استجب لکم۔ تو اللہ نے یہ حق اپنے اوپر دعا کرنے والوں کا مقرر کیا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اس حق کے حوالے سے کہ فلاں کا حق ہے،
ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، وہ نبی ہے، مستجاب الدعوات ہیں، ایسے ہیں ایسے ہیں، تو مجھے اولاد دے۔ اب بتائیے کہ اللہ کے نبی کا اعلیٰ ترین مقامات ہے، تو آپ کو کیوں دے دے اللہ؟ میں آپ سے آگے کہوں کہ مجھے آپ اتنا روپیہ دیجیے، کیوں؟ آپ کے دادا بہت اچھے آدمی تھے، تو دادا اچھے تھے تو میں آپ کو کیوں دوں؟ آپ بولیں گے نا کوئی کنیکشن ہے دونوں باتوں میں؟ نہیں ہے نا، تو یہ جو وسیلہ اس کا لگاتے ہیں اس میں کوئی کنیکشن ہے ہی نہیں۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کے وسیلے سے مطلب یہ کہ وہ شخصیت میرے لیے دعا کرے گی، تو یہ شرکیات والی بات ہو گئی۔ کفار مکہ نے جو بیچ میں ڈالا کہ ہم انہیں پکار رہے ہیں اور یہ ہمیں دلا دیں گے اللہ سے، یہی تو وہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ کا فیصلہ نہیں ہے کہ آپ کو دے گا، لیکن بزرگ بیچ میں آ جائے تو کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ تیرا فیصلہ چینج کر۔ یہی مطلب ہوا نا، آپ کسی کو بیچ میں وسیلہ ڈالتے ہو، مثلا کہیں آپ نوکری کرنے جاتے ہو، مثال دیتے ہیں نا یہ کہ بھائی مالک مینیجر کے پاس ڈائریکٹ جاتے کیا؟ نہیں جاتے، تو ہم پہلا سوال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مینیجر مالک جیسا ہے کیا؟ جس مالک مینیجر کو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں ویسا ہے اللہ؟ وہ میرے کو نہیں پہچانتا، اللہ بھی نہیں پہچانتا کیا؟ تو وسیلہ لگا کے جائیں گے تو بولے گا، مینیجر کو بولے گا آپ کا آدمی کہ دیکھو یہ میں اس کو جانتا ہوں، بہت اچھا ہے، ایماندار ہے، کام اچھا جانتا ہے، انٹرویو لے لیجئے، نوکری پہ لگا لیجیے، ہے نا؟ تو کیوں لگایا میں نے آدمی بیچ میں؟ اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اگر اکیلا جاؤں گا تو وہ میری درخواست کو قبول نہیں کرے گا۔ بڑے بڑے وسیلے اور فون والے آتے ہیں تو مجھے کیوں پوچھے گا؟ تو میں بھی کوئی تگڑا وسیلہ لے کے جاؤں جس کی بات کو سامنے والا ٹال نہ سکے، ہے نا؟ تو بیچ میں کس لیے ڈال رہا ہوں کہ میں اکیلا جاؤں گا تو وہ نہیں مانے گا، یہ جائے گا تو مان جائے گا۔ تو آپ اللہ کو بھی ایسا ہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے دعا کی تو اللہ قبول نہیں کرے گا، بیچ میں کسی کا وسیلہ ڈال دیا، نام ڈال دیا، تو اب اللہ قبول کر لے گا۔ مطلب اللہ پہ دباؤ پڑ رہا ہے، پریشر پڑ رہا ہے، نہیں معلوم تھا وہ بتا رہے ہیں، فیصلہ نہیں دینے کا تھا لیکن بیچ میں کسی کے آ جانے سے نہ دینے والا دینے میں چینج کر دیا۔ کتنی گستاخیاں کریں گے اللہ کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کوئی بدلوا سکتا ہے کیا؟ وما قدر اللہ۔ اس طرح اگر آدمی بندہ غور کر لے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو وسیلے کا عقیدہ بنا رکھا ہے کتنا خطرناک، غلط ہے اور اللہ کی شان میں گستاخیوں والا ہے۔ ہاں، وہ اللہ کی اہانت کرتا ہے، وہ جو ایسا سمجھتا ہے انسانوں کی طرح سوچ کر۔ بہرحال یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی صحیفوں کی بات تھی کہ اس میں یہ جملے جو قرآن میں ہیں یہ ابراہیم کے صحیفے میں بھی ہے اور موسیٰ علیہ السلام، دونوں پر اللہ کی سلام تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یقیناً یہ باتیں جو سورہ اعلیٰ کے آخر میں اللہ نے بیان کی، یا پوری سورہ اعلیٰ کی تعلیمات، اللہ نے ان کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ بات جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ پچھلے صحیفوں میں بھی ہے، ابراہیم کے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ کے بھی۔ ہاں، اب یہاں ایک چیز بیان کی کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی، جو کہا کہ یہ چیز پچھلے صحیفوں میں بھی ہے، تو یہ سے مراد پوری سورہ اعلیٰ ہے، یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ سے لے کے آخر تک جو اللہ نے بیان کیا، یا اس میں سے بعض احکام اور بعض اخبار اور خبریں ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں تھی۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے، ہاں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اقرب مذکور کی طرف۔ بہرحال اس سلسلے میں تفصیل نہیں ہے، تو اگر پورا بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، انبیاء کی دعوت اور بنیاد تو ایک ہی تھی۔ اب ایک چیز جو آج کے درس میں ہم جانے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، جو مخاطبین کو، قوم کو دعوت دی۔ اور اس میں آپ دیکھیے، میں نے کئی مرتبہ کہا کہ ہمارے سامنے بھی جو آدمی لوگ آتے ہیں الگ الگ دماغ کے، دنیاوی اعتبار سے بھی، آپ خود ڈیسیزن لیتے ہیں، جیسے گھر کا کام کروانا ہے، نوکری کروانا ہے، کہیں داخلہ لینا ہے، بچے کو داخلہ دلوانا ہے، مارکیٹ میں جا کے کچھ خریدنا ہے، مارکیٹ میں جا کے کچھ بیچنا ہے، تو ہم جہاں جیسے تقاضے ہوتے ہیں اپنے دماغ سے اس حساب سے بات کرتے ہیں۔ یہ ایک کامن سینس والی بات ہے۔ تو دعوت میں بھی اس کا لحاظ ہونا چاہیے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں، مخاطب کیا ہے، حالات کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، اس کی ذہنی صلاحیت کیا ہے، اس کی ضروریات کیا ہے، ان سب چیزوں کا اور یہ چیز آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت میں بہت ہی زبردست نظر آئے گی۔ انبیاء کرام سے زیادہ بڑھ کر دنیا میں کوئی انسان نباز، انسانی مزاج اور فطرت کو جاننے والا اور بات چیت اور دعوت میں اس کا لحاظ کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فطرت کا خالق ہے، سب سے زیادہ وہ جانتا ہے، اور پھر اللہ نے جن کو نبوت دی ظاہر سی بات ہے وہ جانیں گے۔ دنیا میں مخلوق میں
چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے کچھ پہلوؤں کو بغور عبرت و نصیحت کے طور پر اسے دعوت میں بھی اور ہمیں دنیا کے معاملات اس سے کیسے بات کی جائے، اس کو کیسے منوایا جائے. میں بولتا ہوں نا، ہمارے ہاں جو آج کل جو مارکیٹنگ وغیرہ کا شعبہ ہے نا، خاص طور سے کمپنی والے مارکیٹر اپنے وہ رکھتے ہیں کہ بھائی آپ جا کے ہمارے پروڈکٹ کا تعارف کرائیے، گراہک لائیے اور یہ کیجیے وہ کیجیے. تو ان کو مارکیٹنگ سکھائی جاتی ہے، کیسے سامنے والے کو شیشے میں اتارنا ہے، کیسے آپ کو اگر اس کو ضرورت نہیں ہے، اگر اس کا مزاج اور مائل نہیں ہے، تو کیسے آپ کو ایک بے ارادے والے کو ارادے والا بنانا ہے. کیونکہ یہاں مارکیٹنگ کی دنیا میں بولا جاتا ہے بازار میں کہ اچھا تاجر وہ ہے جو ریگستان میں ریت بیچ دے، برفستان میں برف بیچ دے، ریگستان میں ریت بیچ دے، گنجوں کو کنگھا بیچ دے. اس طرح کے بہت سے اقوال ہیں. بال نہیں ہے، کنگھی کی ضرورت نہیں ہے اس آدمی کو، لیکن ایسے آدمی کو کنگھی بیچ دے. اور آج کل ہم گنجیوں کے کنگھیاں خرید رہے ہیں. مارکیٹنگ ایسی ہوتی ہے. ہماری خواتین گھر کی ٹی وی چینل پہ دیکھتی ہیں اشتہار. اب وہ دیکھیے، وہ 1 منٹ کا اشتہار، آدھے منٹ کا اشتہار، اس میں کیا کیا وہ باریکیاں آپ دیکھیے. ایک اشتہار پر غور کیجیے، اس میں کس کو منتخب کرتے ہیں. اس میں یہودیوں کا ٹرینڈ ہے. جس ملک میں بتانا ہے اس ملک کا جو اسٹار ہے کھلاڑیوں میں، فلموں میں، اسپورٹس میں، اس کو منتخب کیا جائے، پیسہ کتنا بھی لگے. وہ آدھے منٹ کا کروڑوں لے گا، ٹھیک ہے چلے گا. پھر کس چیز کو بتایا، کس سے لوگوں کو اٹریکشن، لوگوں کی نفسیات کیا ہے جس کو دیکھ کر لوگ اس کی طرف متوجہ ہو، عورتیں، بچے، بوڑھے. تو یہ بہت باریکی سے اس کے اسپیشلسٹ ہیں، اس کی وہ کی جاتی ہے، باقاعدہ کورسز ہیں. آپ کسی آفس میں جا رہے ہیں، آفس میں بہت بڑا انسان ہے، بہت پیسے والا، ہائی فائی ایجوکیٹڈ، اس آدمی کو آپ کو متاثر کر کے اپنے پروڈکٹ بیچنا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، گھنٹے گھنٹے بھر کی لاکھوں فیس ہوتی ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور یہ مارکیٹنگ والی. کہ آپ جائیں تو ایک بڑا آدمی بھی آپ سے متاثر ہو جائے، آپ کی بات کو سنے اور مانے بغیر نہ رہے. کیسے آپ کو اس کی سائیکالوجی سے کھیلنا ہے، کیسے آپ کو اس کا دماغ بنانا ہے، کن چیزوں کو آپ کے داخل ہوتے ہی کیا آپ کو کرنا چاہیے، جس کو دیکھ کر اس کو پہلا ایفیکٹ یہ پڑے کہ یہ قابل آدمی، اس کی بات سننا چاہیے. یہ ایک چھوٹی چھوٹی بات کے داخل ہوتے، کیا آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے، آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے، کس طرح، یہ سب جو چیزیں جو بتائی جاتی ہے نا، میں ایسا کہتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو اگر سیکھنا ہے بغیر کسی کورس کے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیات کو پڑھیے. یہ قصص الانبیاء جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ مختصر ہی باتیں ہو رہی ہیں میرے بھائی. اگر اس میں تھوڑی لمبی سیرت جو ثابت شدہ چیزیں ہیں، لیکن جو ثابت ہے وہ بہت طویل بھی نہیں ہے، تو آپ اگر پڑھیں گے تو انبیاء کرام کی ایک ایک بات پر غور کیجئے جو مختلف موقعوں پر اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت عام لوگوں سے بھی ہے، باپ سے بھی بات کی، عام لوگوں سے بھی بات کی، مناظرے کیے، بادشاہ سے بھی بات کی، اپنے لوگوں سے بھی بات کی، غیروں سے بھی بات کی. ہر جگہ انداز، دلائل کا پہلو، سامنے والے کا ذہن، مقام اور ابراہیم علیہ السلام کا پیش کرنے کا انداز اور بات چیت کی کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں گے، جسے ہم سن کر سرسری گزر جاتے ہیں، تو ہمیں بہت کچھ ملے گا. دین کے ساتھ ساتھ جو میں نے ابھی اشارہ کیا، مارکیٹنگ میں بھی اگر مارکیٹنگ کی بات ہے تو جو سچا دین کا داعی ہے اس کے اندر جو مارکیٹنگ کی خوبی ہے کسی کو متاثر کرنے کی، وہ کسی میں نہیں ملے گی. دعوت دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ دعوت دینا مخاطب جو مشرک ہے، کافر ہے، بدعتی ہے، اس کے دماغ کو بدلنا ہے. وہ ایک چیز پہلے سے مان رہا ہے اور وہ غلط ہے، اس غلط کو اس کے دماغ، عقیدے اور عمل سے نکال کر صحیح کو اس میں ڈالنا یہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر تو ہوتی نہیں ہے. آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر، صاحب عزم پیغمبر جو ہے، وہ 950 سال دعوت دے رہے، تھوڑے لوگ ایمان لا رہے ہیں. یہ سیدنا ابراہیم امام ابو الانبیاء، خلیل الرحمان، اللہ نے کیسے کیسے القاب سے ذکر کیا، ان پر کتنے لوگ ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آمنا لہو کیا ہے آگے آیت کہ لوط صرف ایمان لائے ان پر. تو نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انبیاء کے کام میں کوئی کمی، کوتاہی، کمزوری آپ کو نظر نہیں آئے گی. سامنے والے کو توفیق نہیں ملی تو یہ الگ بات ہے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ اپنی قوم کو توحید کی طرف، عبادت میں اللہ کو اکیلا بنانے اور
بت پرستی اور کواکب پرستی، کل یہ بھی بتایا کہ قوم میں بت پرستی بھی تھی اور کواکب کیسے ان کا کنیکشن ہے. ہاں، اور یہ اہل شرک اور کفر تھے. یہاں میں نے کہا کہ انبیاء کو دیکھیے کہ جس سے بات کر رہے ہیں سامنے کی والے کی کنڈیشن کیا ہے. یہ خالص ایک مشرک قوم ہے، کہیں ایسا ہے کہ مسلمان ہیں لیکن کچھ چیزیں مان رہے ہیں، کچھ نہیں مان رہے ہیں، تو ان کی اصلاح مقصود ہے. تو الگ الگ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر اور مشرک تھے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعوت دینے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے باپ کو خطاب کیا. ہاں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریبی انسان تھے، اور نصیحت کو خالص کر کے نصیحت اور خیر خواہی پیش کرنا، واضح و نصیحت کرنے کا حق انسان کے لیے سب سے زیادہ سب سے قریبی لوگوں کو ہے. یا یوں کہیے کہ شروعات وہیں سے کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا فرمائی اور دعوت کا حکم دیا تو پہلی وحی جو دعوتی سلسلے کیا آئی انذر کے بعد ہے یہ. ہاں، جو شروع میں آئی وہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو، گھر کے قریب ترین لوگوں کو ڈرائیے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے خاندان کے سارے لوگوں کو جمع کیا، میٹنگ کی دعوت دی. وہاں بھی ابو لہب نے مخالفت کی تھی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسٹارٹ کرنا ہے تو اپنے قرابت داروں کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا اس اصول کو بھی اختیار کیا، شروعات اپنے گھر سے کی. اور گھر میں سب سے قریبی ماں باپ ہوتے ہیں. قرآن حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر ہے لیکن ماں کا ذکر نہیں ہے. لہٰذا اس تفصیل سے ہم ناواقف ہیں کہ ان کی والدہ تھی نہیں تھی، کیا معاملہ ہوا، تو اس کا تذکرہ نہیں ہے. اب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو دعوت دی تو آپ اس دعوت کو دیکھیے، بیٹا باپ کو دعوت دے رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے، بیٹا باپ کے سے چھوٹا ہوتا ہے عمر میں، ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پیدا ہوا ہے. اس کے ایک قسم کا دباؤ اور احترام ہوتا ہے کہ وہ میرے باپ ہے، اور باپ کئی مقام میں بولتا ہے تو مجھے بتائے گا، میں نے تجھ کو پالا پوسا بڑا کیا، ذریعہ پیدا ہونے کا میں بنا، اب تو جو کیا تھوڑا سا آنکھ کھولا تو دنیا میں نے دیکھی ہے کہ تو نے دیکھی ہے. یہ ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے. تو اس کو بھی سامنے رکھیے. ایسے تناظر میں سیدنا ابراہیم کی باتیں، ان کے الفاظ اور ان کا انداز، ہر چیز پر غور کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعوت کی جو تقریر تھی آزر کو، تو کئی جگہ الگ انداز ہے. یہاں سورہ مریم میں جو نقل کی بہت ہی پیارا، بہت ہی قابل غور. ان کے ایک ایک لفظ پر غور کیجیے. اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں قرآن میں ابراہیم کا ذکر کیجیے. ہاں، اس کا مطلب یہ کہ انبیاء کا قصص پڑھنے چاہیے، سننے چاہیے. قرآن میں اللہ نے بیان کیا تو یہ بس ایسے ہی نہیں ہے، اس کی بہت اہمیت ہے، بڑی ضرورت ہے، بڑے دروس و اسباق ہے. تو ابراہیم کا کتاب میں ذکر کیجیے. انہو کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ صدیق تھے، نبی تھے. صدیق سچ بولنے والے بھی تھے، سچ کا ساتھ دینے والے تھے، اور ہر طرح سے سچائی کا ساتھ دے کر سچائی کو ثابت اور پیش کرنے والے تھے. کہیں سے بھی جھوٹ کا کوئی دخل تھا ہی نہیں ان کی زندگی میں. ہاں، تو صدیقیت نبی بول دیا تو اس میں صدیقیت کا درجہ کم ہے، لیکن بطور خاص اس کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سچائی ان کا ایک ایسا نمایاں وصف تھا جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ان کی کامیابی، ان کے اعلیٰ مقام کا ایک حصہ ہے. تمام انبیاء ویسے صدیق بھی ہوتے ہیں. کہا نبی اور نبی تھے. کہا آگے اذ قال لابیہ ہے، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، بیٹا باپ سے مخاطب ہے. ہاں، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یہ ایک جملہ غیر اللہ کی پرستش، خاص طور سے بتوں کی، مردوں کی، درخت، پیڑ پودے، مظاہر قدرت کی الوہیت اور ان کو اللہ کا شریک بنانے کا رد کرنے کے لیے کافی ہے یہ ایک جملہ. اے ابا جان، یا ابتی، اے میرے ابا. ہاں، ہم اس کو ترجمہ کریں ابا جان، یعنی عربی کا اسلوب ہے، اردو میں کہ ابا جان. ہاں، والد محترم. ہاں، اس طریقے سے خطاب کر رہے ہیں. مشرک ہیں لیکن باپ ہے. پتہ چلا مشرکین سے ہم کو برا کرنا ہے، تعلق نہیں رکھنا ہے. اگر سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا کہ اگر ماں باپ اور رشتہ دار بھی ہوں، بھائی بھی ہوں، ہاں، ایمان پر کفر کو اگر ترجیح دی ہے تو ان کو اولیاء مت بناؤ، ولی مت بناؤ. ولی بنانے کا مطلب دلی دوست، رازدار، دلی ہمدردی والا. لیکن ظاہر میں تعلقات ہوں گے، اور خاص طور سے مستثنا ہے ماں باپ
کہ ماں باپ اگر کافر بھی ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کی جائے گی دنیاوی امور میں، اور دعوت دی جائے گی، کوشش کی جائے گی۔ تو سیدنا ابراہیم گھر سے شروع کر رہے ہیں، ابا کو خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا، والد محترم، یا کہیے ابا جان، ابا جان، لما تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر، کہ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، کیوں پوج رہے ہیں اس کی جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ صرف اس پر غور کیجئے، پورا غور کرتے جائیے اور اسی کی تقریر کیجئے۔ آپ عبادت کر رہے ہیں کسی کی، تو کیوں کرتے ہیں عبادت؟ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں۔ اپنی بندگی کے اظہار کے ساتھ ساتھ یہ ایک کوشش کہ بھائی میری ضروریات یہ پوری کریں، میری دعاؤں کو قبول کریں، خیر اور بھلائیاں مجھے دے، شر اور برائی سے مجھے بچائیں۔ بیسک یہی مقصود ہوتا ہے۔ ہم کیوں عبادت کرتے ہیں؟ کہ اس سے ہم لو لگاتے ہیں، اس سے امیدیں کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں جس کی عبادت کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر شخص جو عبادت کرتا ہے وہ اپنے معبود سے چاہتا ہے نا کہ جو میں نہیں کر سکتا لیکن میری ضرورت ہے وہ تو دے دے، بیماری سے شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو دے دے، اولاد دینا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، پیدا کرنا تو دے دے، یہی مقصود ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ جسے پکار رہے ہیں اس کو سننا تو چاہیے نا۔ میں آپ کو آواز دے رہا ہوں کہ آپ میرے پاس آئیں گے، میری بات کا جواب دیں گے، اگر آپ سن ہی نہیں رہے تو میرا مقصد پورا ہوگا کیا؟ غور کیجئے، سادی سی بات ہے، ہم لوگ پڑھتے سنتے ہیں، ترجمے سے گزر جاتے ہیں، غور نہیں کرتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کتنی زبردست ہے کہ عام آدمی ہو، خاص آدمی ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، تھوڑا سا غور کر لیے، سن لے غور سے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جن بتوں کو ہم پوج رہے ہیں وہ ہماری پکار کو، عبادت کو، ہماری دعا کو سن ہی نہیں رہے ہیں۔ جب ان کے کانوں میں جا ہی نہیں رہے، سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جواب دے ہماری مراد پوری ہو۔ سمجھ نہ رہی بات کہ وہ جو سنتا نہیں، ہاں، اور کہہ رہے ہیں معلوم کیا ہے، یا لما تعبدون ما لا يسمع، آپ عبادت کیوں کر رہے ہیں اس کی جو سنتا نہیں، ولا یبصر، اور دیکھتا نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ سے کسی چیز میں، آپ کو کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ سیدھا ترجمہ ہوگا کہ آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جو سن نہیں رہا ہے، دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ساری باتیں آ گئی اس میں، کوئی فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں، مطلب اس کے اندر کوئی قدرت صلاحیت ہے ہی نہیں۔ اولاد دینا، ارے بھائی جو انسان زندہ ہے جو وہ کر سکتا ہے اس کی طاقت نہیں ہے، تو جس سے انسان عاجز ہے، اللہ تعالیٰ جو طاقت رکھتا ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ عام مخلوقات والی طاقت، لکڑی، پیڑ پودے اور اس میں نہیں ہے، تو اللہ والی طاقت کہاں سے آئے گی؟ میں نے تھوڑا سی تشریح کیا، غور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد والا جملہ، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ابا جان میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، لہذا میری اتباع کیجیے۔ بہت اگر فقہی انداز میں ہم مسائل نکلیں نا تو 3-4 آیتوں میں 20 مسئلے نکلیں گے اور بہت کام کے۔ ہاں، ابراہیم کہہ رہے ہیں، اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس علم آیا، لہذا آپ میری بات مانیے۔ اگلی بات کہنے پر مقدمہ کیا ہے؟ آپ میری اتباع کیجیے۔ تو آپ بول سکتے ہیں کہ تو بعد میں پیدا ہوا، میں نے دنیا دیکھی، ابھی جو میں نے شروع کہا، میں باپ ہو گئے تو باپ ہے، یہ جواب نہ دے وے آزاد، تو اس کی وجہ پہلے بتائی کہ آپ ابا ضرور ہیں، مجھ سے پہلے سے ضرور ہیں، مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں، لیکن علم آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پاس علم آیا، میرے پاس علم آیا۔ دیکھیے انداز بھی کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم بولیں گے تو کیسے بولیں گے یہ بات؟ ہم کسی کو بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ اس بات کو کیسے بولتے ہیں؟ ابے تو جاہل ہے۔ دوست احباب کو کسی کو بولتے ہیں نا، تو یہ تو غیر انداز میں ابے میں نے بول دیا، ابے نہ بھی بولتے ہو، جیسے غصے کا یا بدتمیزی کا انداز ہے کہ آپ جاہل ہیں۔ ادب سے بھی بولیں گے تو جاہل ہی بول رہے ہیں نا، آپ جاہل ہیں، آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، خاموش رہیے، میری بات سنیے۔ ہمارا انداز یہ ہوگا، سیدنا ابراہیم سے سیکھیں، دعوت دے رہے ہیں اور پھر سامنے والد ہیں، تو یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ جاہل ہیں، میں عالم ہوں، مجھ کو اللہ نے نبوت دی ہے، دکھایا ہے، یقین بتایا، دلیل دی ہے۔ ابا جان میرے پاس علم آیا ہے معلوم یاتی کا، جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ اب جب علم میرے پاس ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے تو فاتبعنی، میری بات مان لیجیے۔ اس سے کیا پتہ چلا
کہ عمر میں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے یہ حیثیت نہیں رکھتا کسی کی بات ماننے کے لیے. حیثیت یہ رکھتی ہے کہ جو بات کہہ رہا ہے وہ اگر دلیل والی ہے علم والی ہے تو اس کی بات ماننی چاہیے. قرآن کا اسلوب یہ ہے. اب ہم نے تو یہ کہہ لیا حنفی شافعی مالکی حنبلی میں سے کوئی ایک بننا ضروری ہے. بڑے بڑے علماء علامہ مفتی اور فلاں ہوا میں اڑنے والے پانی سے چلنے والے ان کی طرف منسوب ہے وہ بولتے ہیں. اب جب وہ بولتے ہیں تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی بات حضرت ابراہیم کی بات غلط ہو گئی آپ کی نظر میں؟ یا کوئی پیر صاحب فقیر صاحب بڑے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یا کسی ایک امام کی تقلید لازم ہے اور حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ علم آیا تو علم کی بات ماننی چاہیے. یعنی کیا ماننا چاہیے؟ اتباع دلیل. یاد کر لیجئے ہم کس بات کے مکلف ہیں؟ اللہ نے کیا حکم دیا ہے ہمیں؟ اصول کیا ہے؟ اتباع دلیل، اتباع علم، اور دعوت بھی اسی علم پہ دینی ہے. حضرت ابراہیم بھی دے رہے ہیں. اللہ کے رسول نے بھی کہا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں بصیرت کی بنیاد پر، میں بھی اور میرے متبعین بھی. بصیرت یہی علم، یہی دلیل. اور تقلید کرنے والے یہ کہتے ہیں کتابوں میں لکھتے ہیں خود مانتے ہیں کہ بغیر دلیل کے ماننا. تو اللہ نے بغیر دلیل کو دین ماننے کا اجازت ہی نہیں دی ہے. بغیر دلیل کے کافر مانتے ہیں، بس ابا نے کہا تو مان لینا ہے. اتنے لوگ کرتے ہیں تو مان لینا ہے. ہاں ہمیں کہا ہے کہ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی بات ماننے کے لیے دلیل لاؤ منوانے کے لیے. تو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس علم آیا جو آپ کے پاس نہیں ہے تو میری بات مان لیجیے. تو میری بات کیوں نبی کی بھی بات کیوں ماننے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس علم ہے، دلیل ہے. اندھے ہو کے نہیں کہ بس میرا بیٹا ہے مان لو، ہاں میں نے یہ معجزہ بتا دیا مان لو، کرامت دکھا دی. میرے پاس دلیل ہے، علم ہے. ہاں فتبعنی اہدک، ہاں معجزہ بھی دلیل بنتا ہے. وہ میں نے میرے زبان سے نکلا، مطلب اس تناظر میں جو ہمارے یہاں لوگ نقل کرتے ہیں صحیح غلط، اس تناظر میں میں نے کہہ دیا. ہاں تو کہا اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے اور درمیانی راستے کی رہنمائی کروں گا. علم ہے تو صحیح راستہ بتاؤں گا. اگلا جملہ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو. شیطان کی عبادت آدمی کیسے کرتا ہے؟ شیطان کو سجدہ کرتا ہے کیا؟ شیطان کے لیے نماز پڑھتے ہیں کیا کوئی؟ ہاں ابھی لوگ بولیں کہ میں شیطان کی عبادت تھوڑی کرتا. کسی کو بولیے مشرک کو. شیطان کی عبادت کا مطلب ہوتا ہے اس کی اطاعت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا اے بنی آدم میں نے تم سے یہ عہد نہیں لے لیا، تمہارے سے عہد و پیمان نہیں کیا کہ تم شیطان کی پرستش نہیں کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو تم شیطان کی عبادت نہیں کرنا کا مطلب کیا ہے؟ کہ شیطان کی اطاعت نہیں کرنا. اور دنیا میں کوئی آدمی اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کرتا ہے، سورہ نساء کے ایک بیان سے کہ وہ شیطان مرید کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کی تشریح میں اہل علم نے کہا کہ دنیا میں انسان اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کرے وہ حقیقت میں شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ شیطان اس سے وہ کروا رہا ہے، تو حقیقت میں وہ شیطان کی بات کو مان رہا ہے. تو ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجیے. ان الشیطان للرحمن عصیہ، یقیناً شیطان رحمان کا نافرمان ہے، نافرمانی معصیت کرنے والا. تو جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا نافرمان ہے، آپ اس کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ اس کی عبادت مت کیجیے. ابا جان آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے. ایک ایک نفسیات دیکھیے، پہلے جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کی حیثیت، دوسرے میری بات کیوں ماننا ہے اور میں سیدھا راستہ بتاؤں، تیسرے آپ جو کر رہے ہیں وہ طریقہ کیا ہے، وہ شیطان کی عبادت ہے. آگے آخری جملہ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. دیکھیے پہلے والے جملے میں بھی رحمان کہا اللہ کو، اللہ نہیں کہا رحمان کہا. کیوں؟ گویا اس مقام پر اللہ سامنے والے کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ جس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر وہ رحمان ہے، وہ اتنا مہربان، اتنا رحم والا کہ رحمت سے بھرا ہوا، اس کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف اس کی رحمت کے کوئی آس پاس ہو سکتا ہے، آپ پر رحم کر سکتا ہے؟ وہ نہ کرے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ چاہے تو گویا اللہ کی رحمت و مہربانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو ذات اللہ کی اتنی مہربان ہے آپ اس کو چھوڑ کے دوسرے کی عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے. اے ابا جان میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ رحمان کی جانب سے تم کو کوئی عذاب پکڑ لے، ایمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، تو آپ شیطان کے ولی اور دوست بن جائیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ آزر سے خطاب ہے،
اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے جواب دیا، دلیل کے سامنے جب جواب نہیں ہوتا تو سختی ہوتی ہے، گھر سے نکالا، ڈانٹا اور کہا وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، کہ ایک لمبی مدت کے لیے نکل جا، مجھے دکھائی نہیں دینا، گھر سے نکل جا۔ ملیہ کا ترجمہ ایک لوگ کہتے ہیں لمبی مدت کے لیے نکل جا، اور ایک ترجمہ کرتے ہیں کہ صحیح سلامت نکل جا ابھی کہ ابھی میرے سامنے سے، ابھی تھوڑی دیر اور رکا نا تو میں کچھ کر بیٹھوں گا، ہاتھ پیر توڑ دوں گا، صحیح سلامت نہیں رہے گا، تو وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، صحیح سلامت نکل جا یہاں سے۔ گھر سے نکالا اور پھر حضرت ابراہیم نے سلام کیا، اور پھر جو واقعہ ہوا میں آج چاہتا تھا حضرت ابراہیم کی دعوت کے مختلف پہلو ہو جائیں، لیکن اگر میں نے ابھی پیش کیا اور جلدی ختم کرنے کی کوشش کی تو حق ادا نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو خطاب کیا، پھر قوم سے مناظرہ کیا، پھر بتوں کو توڑا، نمرود سے مناظرہ کیا۔ یہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم جانیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے، دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔